بریک کے بعد خوش آمدید۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، بلوچستان میں ایرانی فضائی حملے پر پاکستان کا شدید رد عمل۔ پاکستان نے ایران سے سفیر واپس بلوا لیا۔ ایرانی سفیر کو بھی پاکستان واپس نہ آنے کا حکم دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، پاکستانی سرزمین پر ایرانی حملے غیر قانونی ہیں جن کا کوئی جواز نہیں۔ پاکستان جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے جس کے نتائج کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوگی۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ تمام اعلیٰ سطح دورے معطل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ پنجگور میں ایرانی حملے میں 2 بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئی تھیں۔ This illegal act is completely unacceptable and has no justification whatsoever. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ سے رابطہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جلیل عباس جیلانی کا ایرانی ہم منصب سے ایران کی کارروائی پر تشویش کا اظہار۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا، ایران کی جانب سے ایسا اقدام پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ ایران کی کارروائی پر پاکستان میں شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ ایران کی جانب سے حملے پر پاکستان کا سخت رد عمل، واضح کر دیا کہ پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ پاکستان دشمن عناصر نے منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ایران نے جیش العدل کو بہانہ بنا کر پاکستان میں حملہ کیا۔ اس سے منسوب اکاؤنٹ خود ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی چلا رہی ہے۔ سیکورٹی فورسز نے 16 جنوری 2024 کی رات پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلوچستان میں میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ حملے میں 2 بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نور نیوز کی خبر میں دعویٰ کیا گیا کہ ایرانی سیکورٹی فورسز نے پاکستانی بلوچستان میں جیش العدل نامی تنظیم کے 2 ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ ایران کی طرف سے جارحیت کا کھلا ثبوت ہے، جسے چھپانے کے لیے جیش العدل کے فیک اور جھوٹے بیانوں کا سہارا لیا گیا۔ حملے کے فوری بعد IRGC نے حملے کا جواز پیدا کرنے کے لیے جیش العدل سے منسوب ایک واٹس ایپ بیان ایشو کیا تاکہ بیانیہ بنایا جا سکے کہ یہ حملہ واقعی جیش العدل کے کیمپ پر ہوا ہے۔ پاکستان کی طرف سے غیر متوقع طور پر انتہائی سخت رد عمل آنے پر اسی جیش العدل سے جسے IRGC خود چلا رہا ہے دوبارہ جھوٹا بیان دلوایا گیا کہ راکٹ غلطی سے بارڈر پار پاکستان چلے گئے۔ بات مضحکہ خیز ہے کہ دہشت گرد تنظیم خود IRGC کی طرف سے فائر کیے جانے والے راکٹ غلطی سے سرحد پار جانے کی وضاحتیں دے رہی ہے۔ صاف لگتا ہے جیش العدل سے منسوب اکاؤنٹ IRGC اور ایرانی انٹیلیجنس خود چلا رہی ہے۔ 2023 کو ایران کی طرف سے دہشت گردوں نے جلگئی سیکٹر کیچ میں پاکستانی سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا۔ ایرانی سرزمین سے کام کرنے والے دہشت گرد گروپ شامل تھے۔ جنوری 2023 میں ضلع پنجگور میں سرحد کے پار ایران کی جانب سے دہشت گردانہ سرگرمیوں کے دوران 4 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے، جس میں ایک مخصوص سیاسی جماعت کی سرپرستی میں سرگرم سوشل میڈیا ٹیم پیش ہے۔ بیرون ملک مقیم چند بھگوڑے مملکت خداداد اور اس کے اداروں کو بدنام کرنے پر کاربند ہو گئے ہیں۔ بھارتی شہر پر پروپیگنڈا عناصر مزید سرگرم ہو گئے۔ دفتر خارجہ کی طرف سے واضح کہا گیا ہے کہ ایران اور شام طرز پر حملہ اس بھول میں کیا گیا کہ پاکستان خاموش رہے گا۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا پاکستان نظر انداز نہیں کرے گا، بھرپور جواب اپنی مرضی سے دے گا۔ چین نے پاکستان اور ایران سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، فریقین کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کریں۔ امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ملک مل کر کام کریں۔ ہم ایران اور پاکستان دونوں کو قریبی پڑوسی اور بڑے اسلامی ملک سمجھتے ہیں۔ ایران اور پاکستان دونوں بیجنگ کے قریبی شراکت دار اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ہیں۔ عراق کا ایران کے خلاف اقوام متحدہ جانے کا اعلان، سفیر بھی بلا لیا۔ عراقی وزیر خارجہ فواد محمد حسین کا ایوس میں کہنا تھا کہ ایران اسرائیل پر حملہ نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اپنے اطراف میں آسان ہدف ڈھونڈ رہا ہے۔ عراق نے اربیل حملے پر تہران میں تعینات سفیر مشاورت کے لیے بلا لیا۔ عراق نے بغداد میں ایرانی ناظم الامور کو طلب کر کے بھی احتجاج ریکارڈ کرایا۔
They don't want or they cannot attack Israel. Then they are searching for victims around them. So they are attacking Erbil. We are condemning these attacks and we consider it as an aggression and against international law, violation of international law. And we are going also to Security Council in New York. Iran is isolated from the world. ایران کی مرکزی حکومت کی مرضی کے بغیر حملہ نہیں ہو سکتا. سابق سیکرٹری اعزاز احمد چودھری کہتے ہیں ایران کی یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ جند اللہ پر حملہ کیا گیا. ایران کو واضح جواب دینا ہوگا. گول مول جواب سے بات نہیں بنے گی. 5.5 سال رہا بھی ہوں وہاں پہ. میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس قسم کا کام سینٹرل اتھارٹی کی اجازت کے بغیر کیا گیا ہوگا. اس طریقے سے یہ مانی نہیں جا سکتی کہ جی جند اللہ کے لوگوں کو ہم نے مارا ہے. جند اللہ تحریک جو تھی یہ تو بڑے عرصے سے چل رہی تھی. جیش العدل اس کا ایک ٹکڑا ہے. یہ بارڈر پہ پھرتے رہتے سنی تحریک ہے جو ایران کے بلوچستان سیستان میں اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتی ہے. بنیادی طور پر ایران کا مسئلہ ہے جس طرح بلوچستان کے مسئلہ ہمارا ہے کہ BLA کے لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں. معاملات میزائل اٹیک اور ڈرون اٹیک سے تو نہیں حل ہوں گے. ایران کو جواب دینا ہے. یہ گول مول جواب نہیں چلے گا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے. لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست خارج کر دی. بانی پی ٹی آئی نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست دائر کی تھی. شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی، حماد اظہر، فواد چودھری بھی الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو گئے. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب سیز فائر ہونا چاہیے. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں ہم نے ججوں پر کبھی تنقید کی نہ اس کی حوصلہ افزائی کی. جو کچھ کیا اور کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر کرتے ہیں. بلہ چھین کر انہوں نے جمہوریت کو دیوار میں چن دیا. پلان سی بھی ہے لیکن وقت آنے پر بتائیں گے. اب سیز فائر ہونے چاہیے. فیوچر کی طرف بڑھے. جو پاسٹ ہو گیا پاسٹ ہو گیا. آپ ججمنٹ کو کرٹیسائز کریں اور ججز پہ کرٹیسزم نہیں ہونے چاہیے. ہم نے کبھی کرٹیسائز کیا ججز کو نہ ہم نے ٹارگٹ کیا. خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی. یہ وقت نہیں ہے ذاتی اختلافات کا. جو کچھ ہم نے کیا اور کرتے رہے وہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق کرتے. بلہ جو لے لیا یہ سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کو تو یہ لوگ دیوار کے ساتھ لا چکے تھے. مرتبہ جمہوریت کو انہوں نے دیوار میں چن دیا ہے. پلان سی ابھی ہے, وقت آنے پہ بتائیں. ایک شخص چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. منشور ہے نہ کوئی نظریہ. ووٹ کے لیے دوسروں کو کہہ رہا ہے سر آپ بندوبست کرتے ہیں. بلاول بھٹو کی بدین میں تیر اندازی. کہا یہ وہ شیر ہے جس کو جب بھی مسلط کیا گیا عوام کا خون چوسا. سانگھڑ میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا پنجاب میں ان کا نشان شیر ہے اور یہاں ستارے والے ان کے سہولتکار ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اور ان کو جتوائے گا مگر یہ ان کی بھول ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہا. صاحب ہے جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے وہ ووٹ بھی کہتا ہے کسی اور کو کہ آپ صاحب بندوبست کریں. ہم عوام کی طاقت میں یقین رکھتے ہیں اور وہ سازشوں کی طاقت میں یقین رکھتے ہیں. جب بھی یہ شخص مسلط کیا گیا تو نقصان آپ کا کیا. وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے. ہم اس شیر کا شکار کریں گے. اس کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں. میدان میں صرف چیالے موجود ہے. شیر کو بلی بن کے گھر میں چپ رہا ہے. پنجاب میں مسلم لیگ کا نشان شیر ہے. یہاں وہ ستارے والے ان کے سہولتکار. وہ کہیں اور امید رکھ کے بیٹھے ہیں مگر یہ ان کی بھول ہے. وہ وقت نہیں رہا. بلاول بھٹو کی انتخابی نشان پر زبان پھسل گئی. سانگھڑ میں خطاب کرتے ہوئے کہا پنجاب میں مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان تیر ہے. جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا تو ہنس کر بولے اب یہ کلپ تو سوشل میڈیا پر ضرور چلے گا. میں مسلم لیگ کا نشان تیر ہے اب نہیں شیر ہے. یہ تو اب دیکھ سوشل میڈیا پہ چلے گا. بھٹو پنجاب میں مسلم لیگ کا نشان تیر ہے اب نہیں شیر ہے. یہ تو اب دیکھ سوشل میڈیا پہ چلے گا.
ثاقب نثار جیسے مہرے کے ذریعے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا کیا؟ تختہ نہ الٹا جاتا تو پاکستان آج ترقی کی کئی منازل طے کر چکا ہوتا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور میں صحافیوں سے گفتگو، کہا بلہ اگر ہوتا تو شیر مقابلہ کرتا، حکومت میں آ کر عام معافی کا اعلان کریں گے۔ صحافی کے سوال پر شہباز شریف نے کہا معافی اللہ سے مانگنی چاہیے، معاشی ماہرین سے ملنا اس بات کی گارنٹی نہیں کہ ہمیں حکومت مل رہی ہے، ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ ثاقب نثار جو کہ ایک مورا تھا، اس کے ذریعے نواز شریف حکومت کا اختہ نہ الٹا جاتا تو آج پاکستان ان شدید معاشی چیلنجز میں گرانا ہوتا۔ اسی سفر کو جس کو 2017 میں ڈنڈے اور بلے سے ختم کر دیا گیا، اس کو دوبارہ شروع کرنا یہ میاں نواز شریف کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ ہمارا جو منشور ہے نواز شریف چند روز میں اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ بلہ اگر ہوتا تو شیر بلے کا مقابلہ کرتا، اب اگر بلہ نہیں ہے تو اس کے قصوروار ہم تو نہیں۔ بلہ کیا میں نے لیا یا نواز شریف نے لیا؟ 10 گھنٹے وہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ لائیو چلی، وہاں پر ثبوت پیش کرتے۔ SIFC کے ذریعے ملک کو بے پناہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ معاشی ماہرین سے میٹنگ کرنا کیا اس بات کی گارنٹی کہ ہمیں حکومت مل جائے گی؟ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ تو جب اقتدار میں آپ آ جائیں گے انہیں عام معافی کا اعلان کر دیں گے عمران خان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں سے معافی ہم سب کو مانگنی چاہیے۔ نواز شریف مصلحت پسند ہو گئے، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ پھسل گیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر آصف کرمانی کہتے ہیں نون لیگ میں نئے عناصر نواز شریف کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ IPP سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تک نہیں بنتی تھی، انہیں ایک سیٹ نہیں دینی چاہیے۔ عزت دو کا بیانیہ تو ہاتھ سے پھسل گیا تھا نا جب آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی تھی۔ پارٹی میں کچھ ایسے بھی ایلیمنٹ ہے جو ان کے فیصلے اس کو تبدیل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ 2017 کے نواز شریف اور موجودہ نواز شریف میں کیا فرق ہے؟ میں تو دیکھا تھا ایک چین آف کمانڈ ہوتی تھی کہ ان کا حکم ہوتا تھا مجھے کہ یہ 1 2 3 4 5 یہ چیزیں کرنی ہیں اور وہ فوراً ایکسیکیوٹ کر دی جاتی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کی فیصلہ سازی میں اور بھی کچھ عناصر بھی آ گئے ہیں۔ ہم لوگ مسلم لیگ کا پرانا ایڈیشن ہے، اب مسلم لیگ کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ اٹھا۔ IPP کی جماعت سے کوئی تک نہیں بنتی، ایک سیٹ بھی ان کو دی کیونکہ اس سے آپ کے اپنے کارکنوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ کیا مریم نواز کو سیاسی جانشین بنانے کی خواہش کی وجہ سے سینئر لیگی رہنما نواز شریف سے دور ہو رہے ہیں؟ شاہد خاقان صاحب تو یہی کہتے ہیں، میرا لیڈر کل بھی نواز شریف، آج بھی نواز شریف، پرسوں بھی میرا لیڈر نواز شریف۔ مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بانی PTI سیاسی بیانوں کی وجہ سے جیل میں نہیں، ان پر بدامنی پھیلانے کا الزام ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں انتخابات کرانا ہمارا آئینی حق ہے اور ذمہ داری ہے۔ الیکشن کے حوالے سے تمام قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں، سب جانتے ہیں الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ Board has approved our second tranche and all those speculation regarding the elections have been addressed. Everyone is certain about the election date on 8th of February. He's not jailed for his political opinions. He's jailed for his alleged role in committing riots and encouraging arsons and encouraging his followers towards the disruptions. And the people who have been involved in the riots are behind the bars. It's not that the innocent people have been picked up for their political opinion and they've been denied a political role or being part of that process. There were people for the last 4 or 5 decades, and few of them, no doubt, were engaged with our terrorism challenge, with our crime challenge, with our organized crime challenge. They have to go back to their home. They have a home. توشہ اور القادر کیس میں انہی جج صاحب کو لگایا گیا ہے جو من پسند فیصلوں کے لیے شہرت رکھتے ہیں۔ بانی PTI کے وکیل لطیف کھوسا کہتے ہیں اڈیالہ جیل میں ہماری سخت تلاشی لی جاتی ہے، خواتین وکیلوں کو بھی اس عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس ماحول میں کیس چلنا اور وکالت کرنا انتہائی شرمناک اور تضحیک آمیز ہے۔ اور یہ جج صاحب کی تعیناتی بطور نائب عدالت کے وہ غیر آئینی ہے، اس لیے تمام کارروائی ایک کالعدم قرار دی جائے۔ وہ ماشاءاللہ مقبول ترین جج صاحب ہیں جن کے ذمہ سارا کچھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ من پسند فیصلے کروائے جا سکیں۔ تلاشی ہوتی ہے تو تلاشی کہتے ہیں کہ کوٹ اتارو اور پتہ نہیں کیا کیا اتارو، سر سے لے کر پاؤں تک تلاشی کی جاتی ہے، یہ تضحیک ہے۔
کراچی میں انٹر سال اول کے نتائج پر طالب علموں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. انٹر بورڈ میں اسکروٹنی کے لیے 2 خصوصی کاؤنٹر تشکیل دیے گئے تھے. اسکروٹنی میں زیادہ تر درخواستیں اور فارم طالبات کی جانب سے جمع کرائے گئے. طلباء کی جانب سے اسکروٹنی کے عمل میں پہلے دن عدم دلچسپی نظر آئی. انور خان کی رپورٹ میں دیکھیے. پرچوں کی اسکروٹنی کے پہلے دن طالبات بڑی تعداد میں انٹر بورڈ میں موجود تھی. اس دوران طالبات کی جانب سے انصاف کی فراہمی کے نعرے بھی لگائے گئے. امیدواروں نے انکشاف کیا کہ اسکروٹنی تو دور کی بات ہے، ہماری مارک شیٹ میں مجموعی نمبر بھی درست شمار نہیں کیے گئے. ٹوٹل انہوں نے نمبر دیے ہوئے 158 اس میں، ٹھیک ہے نا، لیکن کاؤنٹ کرنے میں ہمارے نمبر زیادہ آ رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ ان کو یہ اتنی کاؤنٹنگ نہیں آ رہی کہ ٹوٹل نمبر کاؤنٹ کر لیں. اتنی محنت کے بعد پھر بھی 5 پیپر سپلی، یہ تو غلط ہے. ایک پیپر کلیئر کے اس میں بھی نہ کرتے، اس میں بھی سپلی کرتے. 6 کے ہم اسکروٹنی کریں تو 6 میں فیل کرا دیا تو ہم کچھ چیک ہی نہیں کر سکتے. متاثرہ طالب علموں کا کہنا تھا کہ اسکروٹنی فیس جمع نہیں کرا سکتے. اگر ان لوگوں کو اپورچونیٹی ہمیں دینی ہے تو فیس نہیں لیں. یہ لوگ زیادہ فیس نہیں ہونی چاہیے جتنا کہ لوگ مانگ رہے. انٹر بورڈ کے نائب ناظم امتحانات کہتے ہیں اسکروٹنی کے عمل میں شفافیت برقرار رکھیں گے. سارے سینئر اساتذہ کی ایک ٹیم ہے جو انہوں نے کاپیاں اسیس کی ہیں. مزید ہم ان کو اور بچوں کی تسلی کے لیے ان کو رول بھی دکھائیں گے. بچوں کا حق ہے. پہلے دن تمام امیدواروں کی درخواستیں وصول کی گئی، جس میں فیس جمع نہ کرانے والے طالب علم بھی شامل ہیں. انٹر کے سالانہ امتحانات 2023 کے نتائج اور ان کی جانچ پڑتال پر طلبہ و طالبات نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. طالب علموں اور والدین کا مطالبہ یہ ہے کہ اسکروٹنی فیس کو فوری معاف کیا جائے. کیمرامین محمد اماد کے ساتھ انور خان، ARY نیوز. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.